رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی یوسوس فی صدور الناس سبحان اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ حضرات محترم، صرف ایک دو باتیں اپنی آپ کی ہم سب کی اصلاح کے لیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہ شیطان کب کس وقت کس لمحہ کس گھڑی کیسے اپنا جال بچھاتا ہے اور پھر اپنے بندے کو وہ بھی بیٹھ جائے، وہ کیسے پھنساتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ شیطان اتنی طاقت کا مالک، اتنی ہمت کا مالک خود خدا کو کہہ رہا ہے، توبہ توبہ توبہ، رب کو کہہ رہا ہے کیا اے اللہ خدا کے روبرو ہو کر، توبہ توبہ، خدا کے سامنے آ کر خدا کے روبرو ہو کر کہتا ہے صاحبزادہ اے صاحب اللہ اللہ، تجھے تیری عزت و جلالت کی قسم توبہ توبہ، میں تیرے بندوں کو تیرے قریب نہیں آنے دوں گا۔ کہتا بھی کس کو ہے؟ خدا کو۔ اور خدا کے سامنے کیا کہہ رہا ہے؟ اے اللہ تیرے بندوں کو، مجھے تیری عزت و جلالت کی قسم اوئے ہوئے 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 میں تیرے بندوں کو تیرے قریب نہیں آنے دوں گا۔ میں ان کو دائیں طرف سے بھی روک لوں گا، اللہ 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 اللہ، بائیں طرف سے بھی روک لوں گا، میں تمہیں ان کو آگے سے بھی روک لوں گا، میں ان کو پیچھے سے بھی روک لوں گا، تجھ تک نہیں پہنچنے دوں گا۔ اللہ اللہ اللہ۔ اب دیکھیے کہ بندہ جو کہتا ہے وہ کتنی مشکل میں ہے، اللہ، اس شیطان کی مکر و فریب سے کیسے بچ سکتا ہے؟ توبہ 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 توبہ، اللہ، حدیث پاک میں آتا ہے توبہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے توبہ، تو اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہمزاد کو پیدا کرتا ہے اور ایک شیطان اس کے ساتھ آتا ہے، اللہ اللہ ہر بچے کے ساتھ اللہ اللہ، ہمزاد اور شیطان کہ یہ دونوں آتے ہیں۔ ہم ذات ہی تھوڑی ڈیٹیل میں بھائی جان، ہمزاد آتا ہے، ہمزاد اپنا ہی سایہ، اور ایک جن آتا ہے، اللہ اللہ پیدا کرتا ہے، اللہ، اور جن کا شیطان کا کام کیا ہے؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو چھیڑتا ہے۔ اچھا، صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا آقا سیدی یا رسول اللہ، یہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا کیوں ہے؟ اچھا اس کے رونے کا سبب کیا ہے؟ ہاں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان چھیڑتا ہے اس کو، تو بچہ روتا ہے۔ صحابہ نے یہی سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا آقا جب ہر بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک شیطان آتا ہے وہ چھیڑتا ہے، آقا جب آپ کی ولادت و سعادت ہوئی کیا شیطان آپ کے پاس آیا؟ اللہ اللہ، نبی کو اپنا جیسا کہنے والوں، نبی کو اپنی طرح کہنے والوں، ٹھیک ہے، تم آئے تو تمہیں شیطان چھیڑتا ہے، تم روتے ہو۔ ٹھیک ہے، اب یہی سوال صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، شیطان جب آپ کی ولادت و سعادت ہوئی تو شیطان آپ کے سامنے آیا، اس نے آپ کو چھیڑنا چاہا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر فرمانے لگے صحابہ شیطان آیا تو تھا
جب اس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ دیکھا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے شیطان کو بھی کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیا۔ یہ کمال صرف میرے نبی کا، یہ کمال صرف میرے رسول کا، یہ میرے آقا کا کمال ہے۔ دیکھیے یہ شیطان بندہ مثال کے طور پر بندہ سخی، اس کی خصلت ہے سخاوت کرنا، ایسے ہی ہے، کام نیک ہے، بے شک، سخاوت سخی ہونا کام نیکی کا، سخاوت کرنا کام نیکی کا، بے شک، سخاوت اللہ کو پسند، بے شک، سخاوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ اللہ، اب سخاوت خراب کیسے ہوتی ہے؟ یہ عمل بیکار کیسے ہوتا ہے؟ کر کے بھی بیکار کیسے ہوتا ہے؟ سخی سخاوت کر رہا ہے، شیطان آ گیا، شیطان اس کو سخاوت سے نہیں روکتا، شیطان اسے پتا ہے، شیطان کو پتا ہے کہ اس کے جسم میں اس کی طبع جس سخاوت سے بھری ہوئی ہے، میرے روکنے کے باوجود بھی سخاوت سے نہیں رکے گا، وہ اس کو سخاوت سے نہیں روکتا، ٹھیک ہے، پھر کیا کرتا؟ وہ اس کو بخل بھی نہیں کرنے دیتا، بخیل بھی نہیں بناتا، سخاوت کرتا ہے، سخاوت سے روکتا نہیں۔ اب وہ اپنا جال بچھاتا ہے، سخی کے سامنے اپنا جال بچھاتا ہے، سخی سخاوت کر رہا ہے، وہ روکتا نہیں، اور اب وہ اس کو اپنے جال میں کب پھنساتا ہے؟ جب سخی سخاوت کرتا کرتا اس حد تک پہنچتا ہے، پھر اس کو وہ ورگلاتا ہے کہ کیا کر، اب ایسے کر کہ فضول خرچی کر۔ جب سخی فضول خرچی کرتا ہے، اس وقت شیطان اس کو اپنے جال میں لے لیتا ہے، اس کی ساری سخاوت ختم ہو جاتی ہے۔ شاعر، شیطان شاعر کے پاس جاتا ہے، اچھا، شیطان شاعر کے پاس جاتا ہے، شاعر شاعری کرتا ہے، اس کو نہیں روکتا، اسے کہتا اور کر، داد مل رہی اور داد لے، اس کو وہ شیطان شاعر کو شاعری کرتا ہے، اس کو یہ نہیں کہتا کہ تو بندہ قتل کر۔ جو ایک شاعر کی یہ طبع ہے، وہ ایک پھول کی پتی نہیں توڑ سکتا، وہ بندہ کیسے مار سکتا؟ بالکل ایسے ہی، اس کو قتل کی طرف نہیں لے کے جاتا، پھر پکڑتا کیسے ہے شیطان؟ آج صرف بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہم سب کے اندر، ہر ایک کے اندر ایک عادت ہے، وہ اس عادت کو اگر ہم دور کر لیں گے تو ہم پکے سچے سچے مسلمان بن جائیں گے۔ اب شیطان آیا شاعر کے پاس، اس نے وہ شاعری کر رہا ہے، وہ روکتا نہیں، وہ قتل پر اس کو آمادہ نہیں کرتا، پھر پکڑتا کیسے؟ اپنا جال بچھاتا کیسے؟ کیا کہتا ہے؟ شاعر کی طبیعت بناتا ہے کس طرف؟ شباب کی طرف، شراب کی طرف۔ جب اس کو شراب اور شباب میں منتقل کرتا ہے